دین عند اللہ اسلام، دا اسلام سب اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین اور پسندیدہ دھرم ہے وہی اسلام۔ ہمیں اس کو کیا کرنا ہوا؟ بحبل اللہ، ہمیں اس کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ اگر ہم نے قرآن کو پکڑ لیا، اگر ہم نے سنت رسول کو پکڑ لیا تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ہم کبھی تو ہے راستہ بھٹک نہیں جائیں گے، ہم صحیح راستہ چل پائیں گے کہ صراط المستقیم ہم چلیں گے نا بھائی۔ دیکھیے بھائی، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کا یہ پروگرام ہے، یہ مدرسہ کا پروگرام ہے، ایک علم کے عنوان پر ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، مان لیجیے کوئی شکشا نہیں ہے، ایڈوکیشن نہیں ہے، تو آپ صحیح راستہ ڈھونڈ کے آپ کو نہیں ملے گا، آپ تلاش کر کے آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ جائیں گے تو کسی تالاب میں گر جائیں گے، کسی جو ہے گڈھے پر آپ گر جائیں گے۔ کیوں؟ اس کا مثال ایسی ہے، اگر آپ اندھیرے میں چل رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹارچ لائٹ نہیں ہے، کوئی بتی نہیں ہے، اگر آپ کہیے جو پیچھے والے کو میرے پیچھے پیچھے آنا، میں تم کو راستہ دکھاؤں گا، اگر وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے سے آنا شروع کر دے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی ٹارچ نہیں ہے، آپ بھی جا کر کے کیا ہے وہ تالاب میں گر جائیں گے، تالاب میں آپ گر جائیں گے، پیچھے والے کو لے کے گر جائیں گے، دونوں ایک ساتھ۔ اگر آپ کے پاس کوئی بتی ہے، لائٹ ہے، تو اگر آپ کی صحیح راستہ ڈھونڈ کے آپ نکال سکتے ہیں اور پیچھے والے کو آپ راستہ دکھا سکتا ہے۔ اگر یہی ہے علم ہے، اگر آپ کے پاس شکشا نہیں ہے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کو صحیح راستہ نہیں ملے گا۔ آپ کچھ نہیں سمجھیں گے دنیا میں، اپنے ماں باپ کو نہیں سمجھیں گے، نماز نہیں سمجھیں گے، عبادت نہیں سمجھیں گے، آج پولیٹیکل سیاست کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، دنیا کی بھلائی ہو برائی ہو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، حرام بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، حلال بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ سب کو ایک جگہ میں کر لیں گے اگر آپ کے پاس کوئی علم اور شکشا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے علم رکھا گیا، دولت رکھی گئی، عزت رکھی گئی، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اے سلیمان، اس میں 3 چیزیں رکھی ہوئی ہے، ایک ہے علم، ایک ہے دولت، ایک ہے عزت، آپ جس کو اٹھائیں گے وہی آپ کا ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دولت کو نہیں اٹھایا، عزت کو نہیں اٹھایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اٹھایا، علم کو ہاتھ میں لیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ کے پاس عزت بھی رکھی گئی، دولت بھی رکھی گئی، لیکن آپ کچھ نہیں لیا، آپ نے ایڈوکیشن کو لے لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ دولت لے لیتے تو آپ بڑا مالدار بن جاتے، اگر آپ عزت اٹھا لیتے پوری دنیا میں آپ کو عزت ہو جاتی، آپ نے علم کو لے لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جبریل سن لے، جس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس دولت بھی ہوگی، اس کے پاس عزت بھی ہوگی۔ تو یہ علم جو ہے سب سے بڑی چیز ہے یا نہیں؟ آج اس مدرسہ میں جو لوگ کہتے ہیں علم، شکشا، اسلامک سے دہشت گرد ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام تو ایسا مذہب ہے جو ٹیررسٹ کو، جو دہشت گرد ختم کرنے والا مذہب اگر کچھ ہے تو یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ سفر نہیں کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کسی کو مارنا، کسی کو جو ہے قتل کرنا ہے گناہ کبیرہ ہے۔ آج لوگ بتاتا ہے کہ مدرسہ میں ٹیررسٹ ہوتا ہے، مدرسہ میں جہادی پیدا ہوتا ہے، کون ہے؟ کوئی ہندوستان میں جتنے مدارس ہیں آ کر کے دیکھو، تلاش کرو، اگر کہیں کسی مدرسہ میں اگر منبت کا کوئی خلاف اگر کوئی پڑھائی ہوتی ہے تو ہم جمعیت علماء کی طرف سے کو بند کر دیں گے، آپ اس کو نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ اسلام تو ایسا دھرم ہے، مذہب ہے جو ٹیررسٹ کو، جو دہشت گرد کو، جو چھٹاٹ کو اس کو روکتا ہے اور اس کو جو ہے مانتا ہی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے، نبی تو یہ فرماتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اندھے کو راستہ دکھاؤ، یتیم کو کپڑا دو، ان کو جو ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھو۔ آج
دہشت گرد مدرسہ دہشت گرد کا اڈا ہے، آپ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں میں اسے چیلنج کرتا ہوں، اور ہمارے مدرسہ میں جو ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، یہ اسلام کی جو ہے یہ تعلیم دی جاتی ہے، ان کو صرف اسلام کی تعلیم دی۔ آج اس دنیا میں سب سے بڑے پڑھائی اگر کوئی ہے، ویگیانک ہے، سائنٹسٹ ہے، وہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ پوری دنیا نے آج اس کے اقرار کر لے مان لیا۔ آج اس سے کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاجید میں گئے تھے، اللہ سے مل کے آئے ہیں، جنت جہنم دیکھ کے آئے ہیں، اور تم کہاں تو گئے؟ یہ تو تم لوگ چاند تک پہنچے ہیں اور کہاں گئے ہو اور سمندر میں ڈبکی لگائے ہو؟ یہ تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کے اشارہ سے چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھایا ہے۔ 1400 سال کی پہلے کی بات ہے۔ آج کے سائنٹسٹ سے کہتا ہے بڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ بہت بڑی ہے، بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل قائما، کھڑے ہو کر کے پیشاب مت کرو۔ جو بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے اس کی کڈنی جو ہے اس کا ڈیمیج ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ آج کے ڈاکٹر لوگ اور سائنٹسٹ کو نہیں پتا تھے، یہ تو 1400 سال پہلے ہمارے آقا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ہی دیا۔ آج کہتے کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پینا چاہیے، ڈاکٹر لوگ یہ بتاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب پانی مت پیو، یہ تمہارے لیے بڑا نقصان دیتا ہے۔ سائنس کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا ہی دیا کہ سمندر میں جاؤ، دیکھو، ڈبکی لگاؤ، وہاں جو ہے ہیرا موتیا سونا وہاں رکھا ہوا ہے۔ آج تم نے قرآن پڑھا اور پڑھ کے جو ہے تم نے سمندر میں ڈبکی لگایا اور اس کو اٹھا کر کے تم دنیا میں بیچ رہے ہو۔ یہ تو ہمارے قرآن نے بھی بتا دیا ہے، 1400 سال پہلے بتایا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستوں، مدرسہ جو ہے اس سب سے پہلے ہندوستان میں مدرسہ کرنے والے مدرسہ والے علماء کرام اس دیش کو آزاد کیا ہے۔ جب ایسٹ انڈیا کے کمپنی کے نام سے انگریز لوگوں نے آیا ہندوستان میں، آ کر کے ان لوگوں نے جو ہے کلکتہ میں، مدراس میں، دہلی میں ایسا ان لوگوں نے جو ہے اپنا کمپنی کھولا، اور کمپنی کھولنے کے بعد ان لوگوں نے مسلمان کو ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، مسلمان کے بچے کو جو کپڑا دیں گے، دوائی دیں گے، کھلائیں گے، سب کچھ کریں گے، ہمیں جو کمپنی کھولنے کے لیے جگہ دے دو۔ ہمارے جو بادشاہ لوگ تھے ان لوگوں کی جو پرمانر سمجھ میں نہیں آئے، زمین دے دی کمپنی کھولنے کے لیے، ان لوگوں کو جو اجازت دی تھی۔ اس کے بعد انگریز نے کیا کہا کہ یہ جو ہندوستان ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ اس کے بعد ہمارے مدرسہ کے علماء کرام جو داڑھی والے پگڑی والے ہمارے مدرسہ کے علماء کرام نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جہاد کا اعلان کر دیا۔ اس وقت میں 52,000 علماء کرام کو پھانسی میں لگ گیا تھا، یہ ہندوستان کی سب آزادی کے لیے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستوں، یہ ہندوستان ہم نے آزاد کیا اور ہم سے اس دیش حقوق کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے۔ اس مدرسہ کو جو دہشت گرد کہتا ہے، ذرا پڑھ کے لو، ہماری تاریخ اور ہسٹری تم پڑھ کے لو،